بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب العلم، باب فضل العلم۔ میں نے بتایا تھا کہ یہاں یہ باب نہیں ہونا چاہیے۔ کتاب العلم کے شروع میں جو آیتیں لکھی ہیں جو علم کی اہمیت پر دلالت کرتی ہیں۔ وقول الله عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير۔ یہ آیت کریمہ کمال ایمان اور کمال علم کی اہمیت پر دلالت کرتی ہے۔ مجلس میں آنے والا کوئی بزرگ آدمی ہے، ایمان اس کا کامل ہے، یا کوئی بڑا عالم ہے، علم اس کا کامل ہے، ان کے لیے اگر کہا جائے کہ مجلس میں گنجائش پیدا کرو تو کرو، کہا جائے اٹھ جاؤ تو اٹھ جاؤ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کمال علم کی بھی، کمال ایمان کی بھی اہمیت ہے، کمال علم کی بھی۔ تم میں سے جو مومنین ہیں اللہ ان کو درجات میں اونچا کرتا ہے، جو اہل علم ہیں ان کو درجات میں اونچا کرتا ہے۔ اسی آیت کو سامنے رکھ کر حضرت کتاب الایمان کے بعد کتاب العلم لائے ہیں۔ دوسرے حضرات حدیث کی کتابوں میں یا تو کتاب العلم لاتے ہی نہیں، جیسے کہ نسائی ابن ماجہ میں، اور اگر لاتے ہیں تو ترمذی میں جلد ثانی آدھی ہوتی ہے، وہاں کتاب العلم آتی ہے۔ امام بخاری علیہ الرحمہ دقیق النظر ہیں، ان کی پوری کتاب کی کتابوں کے درمیان نہایت گہرا ربط۔ کتاب الایمان کے بعد کتاب العلم اسی لیے لائے اس آیت کو پیش نظر رکھ، بلکہ ایک حدیث گزری ہے اس کو پیش نظر رکھ کر کتاب الحج کے بعد کتاب الصوم لائے۔ تو امام بخاری پیش نظر ان کے کچھ ہوتا ہے، جیسے اس حدیث کو پیش نظر رکھ کر کتاب الحج کے بعد کتاب الصوم لائے، ایسے ہی اس آیت کو پیش نظر رکھ کر کتاب الایمان کے بعد کتاب العلم لائے۔ وَقَوْلُهُ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، یہ سورۃ طٰہٰ میں آیت ہے، اس میں حکم دیا گیا ہے ہر مخاطب کو، حضور ہی کو نہیں، ہر مخاطب کو حکم دیا گیا ہے کہ دعا کرو، اے اللہ میرے علم میں اضافہ کرو۔ تو دعا تو اہم چیز کی جاتی ہے، جو اہم بات ہوتی ہے اس کی دعا کی جاتی ہے، بس علم کی اہمیت اس آیت سے بھی نکلی۔ ان دو آیتوں کو کچھ زیادہ نہیں سمجھنا، آگے پوری کتاب العلم کے جتنے ابواب ہیں وہ سارے ابواب ان دو آیتوں کی شرح۔ مسئلہ، ایک آدمی سبق پڑھا رہا ہے، ایک آدمی وعظ کہہ رہا ہے، ایک آدمی مجلس میں گفتگو کر رہا ہے، اور اچانک کسی نے آ کر کوئی مسئلہ پوچھا تو سبق موقوف کر کے، بیان موقوف کر کے مسئلے کا جواب پہلے دینا چاہیے، یہ سبق پڑھاتے رہو، بیان کرتے رہو، جب فارغ ہو جاؤ تب جواب دو۔ کیا صورت بہتر ہے؟
جواب حالات کے تابع ہے. اگر سوال ایمرجنسی ہے تو فوراً جواب دو، اور اگر سوال ایمرجنسی نہیں ہے بعد میں دے دو. سائل آیا گیا، جیسے آج کل اسکوٹر پہ بیٹھ کر لوگ سلام کرتے ہوئے گزرتے السلام علیکم. اب ان کو جواب کیسے دو؟ جواب دیتے دیتے تو وہ کہیں دور تک جا چکا. تو ایسے ہی سائل آیا اور گیا تو اس کو فوراً جواب دو. اور اگر سائل آیا ہے اور بیٹھ گیا ہے تو سبق کے بعد جواب دو، بیان کے بعد جواب دو، حالات کے تابع. اس کی نظیر بوڑھے ماں باپ نے، نہایت بوڑھے ماں باپ نے بیٹے کو یا بیٹی کو پکارا اور وہ نماز پڑھ رہا ہے، تو اس کو نماز توڑ کر فوراً جواب دینا چاہیے یا نماز پوری کر کے جواب دے؟ یہاں بھی یہی مسئلہ ہے کہ جو ماں باپ نے پکارا ہے ایمرجنسی پکارا ہے یا نارمل پکارا ہے. اگر ایمرجنسی پکارا ہے تو نماز توڑو اور فوراً دوڑ کر پہنچو، اور اگر نارمل پکارا ہے تو نماز سلام پھر کے پھر جواب دیجیے، پھر پہنچیے. بڑھاپے میں بعض مرتبہ اچانک تعاون کی ضرورت پیش آتی ہے، ورنہ بوڑھا بوڑھی گر جائیں گے، پیشاب نکل جائے گا، کچھ بھی ہو جائے گا. تو اگر ایسا ایمرجنسی پکارا ہے تو نماز توڑ دینی اور فوراً دوڑ کر پہنچنا. اور اگر بیٹا بیٹی یہ سمجھتے ہیں کہ ایمرجنسی نہیں پکارا، نارمل پکارا ہے، تو پھر نماز پوری کر کے پھر جاؤ. یہ نظیر ہے. ایسا یہاں باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل. اپنی بات پوری کی پھر سائل کا جواب دیا تو ایسا کر سکتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجلس میں بیان فرما رہے، ایک بدو آیا اور آتے ہی اس نے کھڑے کھڑے سوال کیا قیامت کب آئے گی؟ حضور اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئے، حضور بیان کرتے رہے تو وہ بیٹھ گیا. جب حضور نے بات پوری کی تو پوچھا، ارے وہ قیامت کے بارے میں جو پوچھ رہا تھا وہ کہاں ہے؟ تو وہ بولا حاضر ہوں یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا اذا ویعت الامانۃ فانتظر الساعہ، جب امانت ضائع کر دی جائے تو قیامت کا انتظار کرو. اذا ویعت، جب ضائع کر دی جائے. امانت ذمہ داری، کسی کے پاس میں 1000 روپے رکھے، بھیا اسے رکھ لے، میں مہینے کے بعد لے جاؤں گا، تو یہ اس کی امانت ہے. امانت نہیں ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری اس کی. تو جب ذمہ داری ضائع کر دی جائے تو قیامت کا انتظار کرو. وہ نہیں سمجھا، بدو تھا، وہ نہیں سمجھا. اس نے پوچھا امانت ضائع کیسے ہوتی؟ اس کا مطلب وہ سمجھا نہیں. تو حضور نے پھر وہی بات الفاظ بدل کر کہی. فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب عہدہ نااہلوں کو سونپ دیے جائیں، جب عہدے نااہلوں کو سونپ دیے جائیں تو قیامت کا انتظار. کوئی بھی عہدہ ہو، اس عہدے کی ذمہ داری ہے. جب وہ عہدہ نااہل کو سونپا ہے تو نااہل تو ذمہ داری پوری نہیں کر سکتا، وہ ذمہ داری ضائع کی گئی. تو دوسرے الفاظ بدل کر حضور نے فرمایا کہ جب عہدے، کام، ذمہ داریاں نااہلوں کو سپرد کر دی جائیں تو پھر قیامت کا انتظار کرنا چاہیے. نااہل
نااہل عہدے دار آئے گا، امانت ضائع ہوگی، عہدے کی ذمہ داریاں پوری نہیں ہوں گی اور جھگڑے کھڑے ہو جائیں گے. یہ جھگڑے کھڑے ہو جائیں گے آپس میں، یہی قیامت ہے. وبه قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال وحدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثنا أبي قال حدثني هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال متى الساعة فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث موضوع يحدث کے ساتھ لگے، حضور بات کرتے رہے، یعنی اس کے سوال کا جواب نہیں دیا، وہ بیٹھ گئے. حاضرین سوچنے لگے، کسی نے تو یہ خیال کیا کہ اس نے نامناسب سوال کیا ہے، اس لیے حضور نے اس کے سوال کی طرف التفات نہیں کیا. قیامت کا علم کس کو ہے؟ پھر یہ پوچھ رہا مطلب صاحب نامناسب سوال کر رہا، اس لیے حضور نے اس کے سوال کو ناپسند کیا، اس لیے جواب نہیں دیا. کوئی یہ خیال کرنے لگا کہ نہیں حضور نے اس کا سوال سنا ہی نہیں، اس لیے حضور نے جواب نہیں دیا. یہ لوگوں کے اپنے اپنے خیالات تھے اور غلط تھے. حضور نے اس کے سوال کو ناپسند کیا ہوتا تو بعد میں جواب کیوں دیا؟ حضور نے اس کے سوال کو سمجھا نہ ہوتا تو بعد میں کیوں نہیں پوچھا، عربی کیا پوچھا تم نے؟ ایسا تو حضور نے نہیں پوچھا. معلوم حضور اس کا سوال سمجھ گئے اور اس کے سوال کو نامناسب بھی نہیں سمجھا، مگر وہ جا نہیں رہا، وہ مجلس میں بیٹھ گیا. تو اب بات کا سلسلہ توڑنے کے بجائے بعد میں دے دیں گے جواب. فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث فقال بعض القوم سمع ما قال وكره ما قال. کچھ لوگوں نے تو سنا، کچھ لوگوں نے تو سوچا کہ حضور نے اس کا سوال سمجھ لیا، سمع کا مطلب سمجھ لیا، مگر سوال کو ناپسند کیا، اس لیے جواب نہیں دیا. وقال بعضهم بل لم يسمع. بعض نے سوچا کہ نہیں حضور نے سوال ہی نہیں سمجھا، سنا ہی نہیں. حتی اذا قضى حدیثه قال این اراه السائل عن الساعة قال ها انا یا رسول اللہ. قال فإذا وضعت الأمانة فانتظر الساعة فقال كيف إضاعتها. سمجھا نہیں ہو کہ امانت کیسے ضائع ہوگی. قال اذا وصل الامر الى غیر اہلی فانتظر الساعة. الامر عام ہے، کوئی عہدہ، کوئی ذمہ داری، چھوٹی بڑی کوئی ذمہ داری، ملک کا سربراہ اعظم بادشاہ، وزیر اعظم، مدرسے کا محتمل، انجمن کا ذمہ دار، حتیٰ کہ مدرسے کا کارکن اور ملازم، اس کو بھی یہ ذمہ داری دفتر میں سونپی گئی. کسی بھی کام پر نااہل کو رکھا جائے گا تو قیامت کا انتظار کرنا چاہیے. اس کے بعد مسئلہ یہ ہے، بہت زیادہ اونچی آواز سے بولنا پسندیدہ نہیں. حضرت لقمان نے فرمایا ہے، اللہ نے نہیں فرمایا. حضرت لقمان نے فرمایا ہے ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. یہ اللہ نے نہیں فرمایا، اللہ نے تو نقل کیا ہے، قول حضرت لقمان کا ہے. جیسے سورہ یوسف میں ہے
ان کیدکن عظیم، یہ اللہ نے نہیں فرمایا، یہ عزیز مصر کا قول ہے جو اللہ نے نقل کیا ہے۔ بہرحال اللہ نے نقل کیا ہے تو اعتباریت تو مل گئی۔ تو بہت زیادہ زور سے بولنا یہ کوئی پسندیدہ بات نہیں ہے۔ بہت زیادہ زور سے بولنے میں کبھی سر سین را سور بگڑ جاتی ہے، تو قیامت کو سور پھونکے گی، وہ تو سواد واورا ہے، یہ اردو لفظ ہے۔ سر، سر مانے آہنگ، بات کا دب بگڑ جاتا ہے، سر بگڑ جاتی ہے، آواز بے سری ہو جاتی ہے۔ مجھے زیادہ بولنا نہیں چاہیے زور سے، لیکن اگر کوئی ضرورت ہو تو زور سے بول بھی سکتے ہیں، ناجائز نہیں۔ جیسے کوئی وہاں کھڑا ہے، اس کو دور سے پکارنا ہے، زور سے پکارو۔ حضور کی اونٹنیوں پر ڈاکہ پڑا تھا، حضرت سلمہ بن اکوع کھیت میں جا رہے تھے، مدینہ سے باہر سے انہوں نے اتنی زور سے آواز لگائی، یا صباح، مدینہ کے ہر گھر میں آواز پہنچ گئی اور سب ایک دم نکل کر کے دوڑ پڑے۔ بہت ضرورت تھی، اتنی زور سے انہوں نے آواز لگائی کہ ہر گھر میں آواز پہنچ گئی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جب پکارتے تھے کسی کو تو 10 مائل تک ان کی آواز جاتی تھی، 10 مائل تک ان کی آواز جاتی تھی جب کسی کو پکارتے تھے۔ حنین کے میدان میں جب افراتفری ہو گئی ہے تو حضور نے حضرت عباس سے ہی کہا ہے اور انہوں نے پکارا ہے، انصار کہاں ہو آ جاؤ، مہاجرین کہاں ہو آ جاؤ، بیعت رضوان والے کہاں ہو آ جاؤ، تو سب دوڑے دوڑے بھاگ کر آئے۔ تو اگر کوئی مصلحت ہے تو الگ بات ہے، ورنہ یہ ضرورت بہت چلانا نہیں چاہیے، اس سے سور اور آہنگ بگڑ جاتی، خراب ہو جاتی، آواز کی سر بگڑ جاتی، آہنگ بگڑ جاتی۔ حدیث گزری ہے کہ ایک چشمے پر لوگ پہنچے، جلدی جلدی وضو کر رہے ہیں، عصر کا وقت تنگ ہو رہا ہے، حضور پیچھے سے آئے اور اونٹ پر سے حضور نے دیکھا کہ چشمے سے جو وضو کر کے آ رہے ہیں ان میں سے بعض کی ایڑیاں خشک ہیں، تو حضور نے وہیں اونٹ پر بیٹھے بیٹھے 3 مرتبہ زور سے فرمایا، ویل للعقاب من النار، تاکہ سارا مجمع جہاں جہاں لوگ بکھرے ہوئے ہیں سب سن لیں۔ باب من رفع صوته بالعلم وبه قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا ابو عوانة نبی بشر بن یوسف بن ماہک، یہ ماہک یہ فارسی کی عربی بنائی، ماہ کے معنی چاند، اور فارسی میں چھوٹا کاف لگانے سے تصغیر بنتی، جیسے کوچہ گلی، کوچک چھوٹی گلی، تو ماہ میں کاف لگایا ہے یعنی چھوٹا چاند۔ خوبصورت ہوں گے اس لیے لوگ ماہک کہتے ہوں گے ان کو۔ عن عبد الله بن عمرو قال تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة، چھائی ہوئی تھی ہم پر نماز، یعنی عصر کی نماز کا وقت تنگ ہو رہا تھا، وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلنا۔ یہاں یاد رکھنے کی بات یہ ہے، بہت اہم بات، کہ عربی میں لفظ مسح
غسل خفیف کے معنی میں آتا ہے. دیکھو یہاں نمسح غسل خفیف کے معنی میں کہ ہم پیروں کو ہلکے ہلکے دھو رہے تھے جس کی وجہ سے ایڑیاں خشک تھی باز کی. تو مسح کا لفظ غسل خفیف کے معنی میں آتا ہے. یہ خاص بات ہے، اس کے حوالے کے طور پر یہ حدیث یاد رکھنی. فَجَعَلْنَا نَمْسَحُ عَلَىٰ أَرْجُلِنَا، اس کا ترجمہ ہے ہم نے پیروں کو ہلکا دھونا شروع کیا. فَنَادَىٰ بِأَعْلَىٰ صَوْتِهِ وَيْلٌ لِّلْعَقَابِ مِنَ النَّارِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا. اس کے بعد باب ہے آؤٹ آف دیٹ، فرسودہ، گھسا پٹا، اب اس کی حاجت نہیں رہی. پرانے زمانے کا مسئلہ ہے. بس یہ جو باب ہے آپ کے کسی مطلب کا نہیں. پرانے زمانے میں جب کتابیں نہیں تھیں، استاد آ کر بیٹھتا تھا اور وہ حدیث بیان کرتا تھا. تو کیا لفظ استعمال کرے؟ حدثنا کہے، اخبرنا کہے، انبأنا کرے، سمعت کہے، کیا کہے؟ جو تیرے منہ میں سے نکل جائے وہی کہ یعنی استاد نے اپنے استاد سے حدیث سنی، اب وہ حدیث بیان کر رہا ہے تو حدثنا فلان کہے یا سمعت فلان کہے یا انبأنا فلان کہے یا اخبرنا فلان کہے، سب برابر ہے، جو چاہے. یہ پرانی بات ہے. اس سے بھی پہلے اگر استاد نے حدیث پڑھی ہے، وہ طالب علم نے سنی ہے تو وہ آگے حدثنا کہتا ہے، اور طالب علم نے استاد کو حدیث سنائی ہے تو اخبرنا کہتا ہے. یہ بہت پہلے فرق تھا، اور امام مسلم علیہ الرحمہ مسلم شریف میں یہ فرق بھی ملحوظ رکھتے ہیں. لیکن پھر زمانہ آگے بڑھا تو یہ فرق ملحوظ نہیں رکھا، اور یہ چار لفظ اخبرنا، حدثنا، انبأنا، سمعت سب مانا ہو گئے. چاہے تم نے استاد سے حدیث کسی طرح پڑھی ہو، جب تم اس حدیث کو بیان کرنا چاہو ان چار لفظوں میں سے کوئی بھی لفظ استعمال کر سکتے. اب تو یہ کتابیں ہیں تو اس میں لکھا ہے وہ پڑھنا ہے. اب تو کوئی اختیار باقی ہی نہیں رہا. اس لیے میں نے کہا کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ آؤٹ آف ڈیٹ ہے، پرانے زمانے کا جو گزر گیا. مگر ہمارے اصول حدیث کی کتابوں میں آج بھی وہ پرانی لکیر پیٹے جا رہے ہیں. بخاری شریف تو اس وقت میں لکھی گئی تھی جب یہ مسئلہ تازہ تھا، لیکن یہ جو آج ہم اصول حدیث کی کتابیں پڑھاتے ہیں، نخبہ، نزہہ، اس میں بھی یہی مسئلہ پڑھاتا ہے بار بار. طالب علم کی سمجھ میں نہیں آتا کیونکہ زمانہ گزر گیا، پرانے زمانے کی بات ہے، آج کے طالب علم کی سمجھ میں نہیں آتی. لہذا اس بات کی تقریر یہ ہے کہ یہ مسئلہ تمہارے کام کا نہیں رہا، تمہارے کام کا ہے ہی نہیں، اس ذہن میں ایک طرف ڈالو. اس کی بہت نظیریں ہیں جو مسئلے پرانے ہو کر آگے کتاب البیوع میں عمرہ رقبہ کے باب آئیں گے، وہاں میں کہہ دوں گا کہ تمہارے کام کے نہیں باب. یہ ابواب تو اس معاشرے کے لیے ہیں جو عربی بولتے ہیں، ان کے لیے یہ عمرہ اور رقبہ کے ابواب ہے. تم دوسری زبانیں بولتے ہو، تمہارے لیے ابواب ہیں ہی نہیں. اسی طرح آج کے طلباء کے لیے یہ ابواب ہیں ہی نہیں. باب قول المحدث حدثنا واخبرنا وانبأنا، یہ چوتھا لفظ چھوڑ دیا، سمعت. یہ چاروں برابر ہیں، یکساں ہیں. یہ مسئلہ پہلے تو حدثنا اور اخبرنا کا فرق بھی ملحوظ رکھتے ہیں،
مگر امام بخاری علیہ الرحمہ کا زمانہ آیا تو یہ وقت ملحوظ نہیں رہا، تو امام بخاری اس کا جواب پیدا کرتے ہیں کہ یہ 3 لفظ ہے اور چوتھا سمے تو ملا لو، یہ سب برابر ہیں، جو چاہو استعمال کرو۔ وقال لنا الحميدي كان عند ابن عيينة حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت واحدا، ابن عيينة کہتے تھے 4 لفظ ہم مانا ہے۔ وقال ابن مسعود حدثنا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وهو صادق المصدوق، دیکھو ابن مسعود نے حدثنا استعمال کیا، حضور سے سنی ہوئی حدیث، حضور سے سنی ہوئی حدیث انہوں نے طلباء کو سنائے گی تو حدثنا رسول اللہ کا۔ وقال شقیق بن عبد اللہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمۃ کذا، کوئی دوسری حدیث سنائی تو وہاں سمعت تو کہا، معلوم حدثنا اور سمعت برابر ہے۔ وقال حذیفۃ حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیثین انہوں نے بھی حدثنا استعمال کیا۔ وقال ابو العالیہ عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابن عباس نے ایک مرفوع حدیث روایت کی تو کیا کہا؟ فیما یروی عن ربہ، اس روایت کو یہاں نہیں لانا چاہیے، یہ تو حدیث قدسی بیان کرنے کا انداز ہے، یہاں جو مسئلہ زیر بحث ہے اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اگر کوئی حدیث قدسی بیان کرے گا تو یہی کہے گا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیما یروی عن ربی، حضور نے یہ بات اپنی طرف سے نہیں کہی، اللہ سے روایت کی۔ بس یہ تو ایک الگ مسئلہ ہے، بس اس روایت کو جو اس باب میں لائے ہیں یہ نہیں لانا چاہیے۔ یہ مسئلہ پتہ نہیں میں نے شروع سال میں سمجھایا ہے یا نہیں سمجھایا، یاد تو پڑتا ہے کہ سمجھایا ہے۔ حدیث قدسی اور حدیث نبوی میں فرق ہے۔ اللہ کی طرف سے تفصیل کے ساتھ مضمون آیا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو الفاظ کا جامہ پہنایا اور بیان کیا، یہ حدیث قدسی۔ قدسی کیوں؟ مضمون تفصیل سے اللہ کے یہاں سے آیا ہے۔ اور حدیث کیوں؟ الفاظ کا جامہ حضور نے پہنایا ہے۔ سوال، اللہ کے یہاں سے تفصیل کے ساتھ مضمون بغیر الفاظ کیا ہے؟ جی ہاں، بغیر الفاظ کیا ہے؟ اللہ کے یہاں سے تفصیل کے ساتھ مضمون بغیر الفاظ کیا ہے؟ جیسے کہتے ہیں بھئی میرے جی میں ایک بات آ رہی، کہوں نہ کہوں، وہ جی میں جو آ رہی تو الفاظ کہاں ہیں ابھی؟ وہ جو جی میں بات آ رہی ہے تو اس میں ابھی الفاظ کہاں ہیں؟ وہ تو کہے گا تب الفاظ بنیں گے، اس سے پہلے تو الفاظ نہیں۔ لہذا طالب علموں کو خامخواہ اشکال ہوگا کہ اللہ کے یہاں سے تفصیل کے ساتھ مضمون الفاظ کے بغیر کیسے آئے گا؟ آتا ہے، ہمارے دل میں بھی الفاظ کے بغیر مضمون آتا ہے، بس اس کو حضور نے الفاظ کا جامہ پہنا کر کے بیان کیا تو یہ حدیث قدسی۔ اور اللہ کے یہاں سے ایک مضمون آیا، اس کو پھیلایا بھی حضور نے اور الفاظ کا جامہ بھی حضور نے پہنایا، تو یہ حدیث نبوی ہے۔ نبوی اس لیے کہ اس مضمون کو پھیلایا حضور نے، اور حدیث اس لیے کہ الفاظ کا جامہ حضور نے پہنایا ہے۔ جیسے اقیم الصلاۃ، نماز کا اہتمام کرو، اس کو حضور نے پھیلایا ہے، اور 2000 حدیثیں اقیم الصلاۃ کی شرح میں، 2000 حدیثیں اقیم الصلاۃ کی شرح ہیں۔ تو یہ جو اتنا مضمون پھیلایا ہے یہ تو حضور نے پھیلایا ہے۔
اور تعبیر بھی حضور نے کی ہے. یہ حدیث نبوی ہے اور یہ حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی مقررات حذف کرو تو 250 ہیں، مقررات کے ساتھ گنو تو 700 ہیں. اور کتب خانے میں ایک کتاب ہے، اس میں احادیث قدسیہ الگ جمع کی گئی. احادیث قدسیہ میں احکام نہیں ہیں، مواعظ ہیں، نصیحتیں ہیں، احکام نہیں ہیں. احکام سارے احادیث نبویہ میں. بہرحال یہ جو حدیث قدسی ہے، اگر حضور نے کوئی حدیث قدسی بیان کی ہے اور پھر صحابی اسے روایت کرتا ہے تو وہ کہے گا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیما یرویہ عن ربی. بہرحال یہ جو روایت ابن عباس کی، اس کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں. وقال ابو العالیہ عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یروی عن ربی، وقال انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یروی عن ربی، وقال ابو ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یروی عن ربکم تبارک و تعالی. سوال، ایک روایت تو بے خبری میں امام بخاری ذکر کر سکتے ہیں کہ باب سے اس کا تعلق نہیں ہے، اگر بے خبری میں ایک روایت ذکر کر دی ہے تو 3 روایتیں ذکر کی. یہ بے خبری میں کیسے ہو سکتی ہے؟ ان کا جوڑ بٹھاؤ بات پہ. جوڑ ہے، اس میں سے لفظ عن لینا ہے. فیما یرویہ عن ربی، اس لفظ عن لینا ہے. تو اب 4 الفاظ کے بجائے 5 ہو گئے. حدثنا، اخبرنا، انبأنا، سمعت اور ان. یہ ان بھی سما پر محمول. جیسے ان 3 روایتوں میں سے سارا جملہ نہیں لینا بلکہ ان میں سے ان لینا ہے کہ ان جو ہے یہ سما پر محمول ہے، مگر اس میں انقطاع کا احتمال ہے. باقی 4 الفاظ میں انقطاع کا احتمال نہیں ہے، ان میں انقطاع کا احتمال ہے. اسی لیے مدلس کا انا معتبر نہیں ہے. معتبر نہیں ہے یعنی اس کو سما پر معمول نہیں کریں گے. معتبر نہ ہونے کا یہ مطلب، اگر کوئی محدث ایسا ہے جو استاد کا نام چھپاتا ہے، مدلس ہے، تو اس کا انا معتبر نہیں ہے، یعنی اس کے ان کو سمے تو پر معمول نہیں کریں. معتبر نہ ہونے کا یہ مطلب. اس کے بعد حدیث ہے، پہلی مرتبہ حدیث آئی ہے، آگے کئی مرتبہ آئے. ایک مرتبہ کھجور کا گون ہدیے میں پیش کیا گیا. کسی باغ والے نے یہ ہدیے میں پیش کیا کھجور کا گون. عربی میں اس کو کہتے ہیں جمان. یہ کیا چیز ہے؟ اللہ جانے کیا ہے. مدینہ منورہ میں ایک بڑے آدمی کے باغ میں گیا تھا. کھجوروں کا باغ تھا بڑا شاندار، یہ جاننے کے لیے کہ جمار کیا چیز ہے. مگر جو مالک تھے باغ کے وہ تو امریکہ گئے ہوئے تھے، اور پیچھے ملازمین تھے وہ لفظ جمار سمجھے ہی نہیں. وہ جو باغ کے مالک تھے وہ ذیل آدمی تھے، مولانا ارشد مدنی زیدہ مجد ان کے رشتے دار تھے. تو وہ ہوتے تو شاید جمعہ لفظ سمجھتے، مگر وہ تو امریکہ گئے ہوئے تھے. اور پیچھے بعد میں جو ملازمین تھے وہ لفظ جمعہ ہی کو نہیں سمجھے. اس لیے میں نہیں جانتا کہ جمعہ کیا چیز ہے. اردو ترجمہ کرنے والے اس کا ترجمہ کرتے ہیں کھجور کا گوند. یہ کھایا جاتا ہے، میٹھا ہوتا ہے. وہ کسی نے ہدیے میں پیش کیا، اہل مجلس سب مل کر کے اسے کھا رہے. پھر حضور نے سورہ ابراہیم کی ایک آیت پڑھی
کشجرۃ طیبۃ، اس میں کھجور کے درخت کا ذکر ہے. کھجور کے درخت کو شجرۃ طیبۃ کہا گیا. کا مطلب لا الہ الا اللہ، اس کی مثال ہے کھجور کا درخت. کب میں جو تشبیہ ہے، مثل کلمۃ طیبۃ، وہ کلمۃ طیبۃ ہے لا الہ الا اللہ، اس کی مثال ہے کھجور کا درخت. کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت، اس کی جڑ زمین میں جمی ہوئی ہے. وفرعھا فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. تؤتی اکلھا کل حین بإذن ربھا، وہ درخت کھجور کا 12 ماسی ہے. جب جاؤ اس پر پھل لگے ہوئے. اب تو 12 ماسی بہت درخت ہیں. سہارنپور میں جاؤ، کمپنی باغ میں آم کے درخت ہیں 12 ماسی، اور بھی بہت سی جگہ پر آم کے درخت 12 ماسی. پورا سال اس کے اوپر پھل لگے ہوں گے. اس ٹہنی پر پھل آئیں گے، ابھی پکے اترے نہیں ہے کہ اس ٹہنی پر پھول آ جائیں گے، پھر اس پر پھل آ جائیں گے. ابھی پکے اترے نہیں کہ اس ٹہنی پر مول آ گیا. اگر پورے درخت پر 12 مہینے آم لٹک رہے ہوں، کبھی اس شاخ پر، کبھی اس شاخ پر، کبھی اس شاخ پر، اس کو 12 ماسی کہتے ہیں. تو اب تو بہت سے درخت 12 ماسی ہو گئے ہیں، لیکن پہلے صرف کھجور 12 ماسی. تو فرمایا تؤتی اکلھا کل حین بإذن ربھا. یہ آیت پڑھی حضور نے، اور پڑھ کر کے حضور سب نے کھانا شروع کیا. پھر حضور نے صحابہ سے ایک سوال کیا، بتاؤ وہ درخت کون سا ہے جس کے پتے نہیں جھڑتے؟ اور وہ درخت مسلمان کی مثال ہے، مسلمان جیسا ہے. بتاؤ وہ درخت کون سا ہے؟ صحابہ جنگل کے درختوں میں کھو گئے کہ وہ درخت کون سا ہے. کسی کے سمجھ میں نہیں آیا. ابن عمر نوجوان تھے، وہ بھی مجلس میں بیٹھے تھے، ان کی سمجھ میں آ گیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے. مگر وہ مجلس میں سب سے چھوٹے تھے تو وہ بولے نہیں. چھوٹا منہ بڑی بات نہ ہو جائے. جب کوئی نہیں بولا تو پھر حضور نے خود ہی جواب دیا کہ وہ درخت کھجور کا درخت ہے. حدیث پوری ہوئی. یہاں سب سے پہلا تو یہ سمجھنا ہے کہ بڑے بڑے اکابر صحابہ موجود تھے، ان کی سمجھ میں نہیں آیا. ابن عمر کی سمجھ میں کیسے آ گیا؟ ابن عمر کے سامنے 2 قرینے تھے. ایک تو جمار کھایا جا رہا تھا جو کھجور کا گوند ہے. دوسرے حضور نے سورہ ابراہیم کی آیت پڑھی تھی، اس میں بھی شجرۃ سے کھجور مراد ہے. ان 2 قرینوں کی وجہ سے ابن عمر کا ذہن منتقل ہو گیا. اور دوسرے صحابہ کا منتقل کیوں نہیں ہو؟ اس لیے نہیں ہوا کہ حضور نے فرمایا تھا اس کے پتے نہیں جھڑتے. لا یسقط ورقها، اور کھجور کے پتے نہیں ہوتے. کھجور کے اوپر جو یوں پھیلے ہوتے ہیں، جس کو عربی میں ورق نہیں کہتے، عربی میں اس کو کہتے ہیں ساقن، سین عین صا. اردو میں اس کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے. شاخیں کہیں تو بھی بات صحیح نہیں بنتی، اس لیے کہ شاخیں اس کا مفہوم تو کچھ اور ہے. اسے اردو میں کوئی ترجمہ ہی نہیں اس کا. عربی میں اس کے لیے لفظ ساقن ہے. ورق لفظ پتے نہیں استعمال ہوتے. تو صحابہ کا ذہن کھجور کی طرف اس لیے نہیں گیا تو حضور نے فرمایا ہے کہ اس کے پتے نہیں جڑتے. تو کھجور کے پتے کہاں ہوتے ہیں؟ مگر حضور نے ان ساق کو مجازن پتے کہا.
اور آج بھی کہتے ہیں، مجازن قطعی ہی کہتے ہیں اردو میں، دوسرا لفظ ہے نہیں. تو صحابہ کا ذہن اس لیے نہیں گیا کہ لفظ ورق استعمال حضور نے کیا تھا. کھجور کے جو اوپر ہے اس میں ورق نہیں ہے، اسے نیچے بھی کچھ نہیں ہے، اور اوپر جو ہے وہ تو ساکن ہے، ورقن نہیں. اور ابن عمر کا ذہن متوجہ ہوا، جمار کھایا جا رہا تھا اور سورہ ابراہیم کی جو آیت پڑھی تھی وہ کھجور کے تعلق سے. دوسری بات، یہ درخت مسلمان کی طرح کیسے ہے؟ شارحین بہت پریشان ہوئے ہیں. لیکن اگر آپ اس آیت کو پیش نظر توتی اکلھا کل حین، اس کو پیش نظر رکھیں تو وجہ شبہ سمجھنے میں آسانی ہوگی. قرآن نے کہا وہ کھجور کا درخت 12 ماسی ہر وقت پھل دیتا ہے. مسلمان کا بھی یہی حال ہے، ہر وقت وہ نافع ہے. مسلمان ہر وقت دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے. تو نافع ہونے میں ہمہ وقت نافع ہونا، ہر وقت نافع ہونا، یہ وجہ شبہ ہے. تشبیہ کی وجہ ہے. کس بات میں تشبیہ؟ ہر حال میں نفع بخش ہونا. یہ 12 ماسی کھجور یہ بھی ہر حال میں نفع بخش ہے. مسلمان بھی اسی طرح سے ہر حال میں نفع بخش ہے. خیر اٹھ کر گھر گئے تو ابن عمر نے ابا سے، حضرت عمر سے کہا کہ میرے ذہن میں جواب آ گیا، مگر آپ بڑے بڑے حضرات مجلس میں تشریف فرما تھے تو میری بولنے کی ہمت نہیں ہوئی. تو حضرت عمر نے کہا تم نے ٹھیک نہیں کیا، تمہیں بولنا چاہیے تھا. تم خاموش رہے تو تم نے ٹھیک نہیں کیا، تمہیں بولنا چاہیے تھا. اگر تم بولتے، جواب دیتے کہ تو میرے لیے مرسیڈیز گاڑیوں سے، فیئٹ گاڑیوں سے بھی زیادہ قیمتی بات ہوتی. اب زمانہ بہت آگے بڑھ گیا ہے. مرسیڈیز گاڑی نمبر 1 سمجھی جاتی تھی، اب تو اس سے بھی آگے اول نمبر کی گاڑیاں آ گئی ہیں جن کا نام مجھے نہیں معلوم. بہت پرانی بات مجھے یاد ہے کہ اعلیٰ درجے کی گاڑی مرسیڈیز سمجھی جاتی تھی. تو فرمایا کہ مرسیڈیز گاڑیوں سے بھی زیادہ میرے لیے تمہاری بات قیمتی ہوتی اگر تم بولے ہوتے. عربوں کے یہاں مرسیڈیز گاڑیاں کیا تھی؟ سرخ اونٹ. یہ ان کے یہاں اعلیٰ درجے کا مال سمجھا جاتا تھا. یہاں سے مسئلہ سمجھو. ابن عمر کے ذہن میں جو بات آئی ہے، چھوٹا منہ بڑی بات، ٹھیک نہیں. یہ بات بھی اپنی جگہ درست ہے. چھوٹا منہ بڑی بات ٹھیک نہیں، یہ بات بھی اپنی جگہ درست ہے. اور حضرت عمر کا یہ ارشاد کہ اگر تمہیں اس وقت میں بولتے تو میرے لیے سرخ اونٹوں سے بھی قیمتی ہوتا، زیادہ بہتر ہوتا. معلوم ہوا کہ کسی موقع پر چھوٹے کو بھی بولنا چاہیے. موقع اور موقع، کسی موقع میں چھوٹا منہ بڑی بات ٹھیک نہیں، کسی موقع پر چھوٹے کو بھی بولنا چاہیے. جیسے مثال عصر بعد ہمارے یہاں محفل ہو رہی ہے، بڑے بڑے اساتذہ مہمان آئے ہوئے ہیں. ہم نے ایک بات مجلس میں پوچھی، جواب ایک طالب علم کی سمجھ میں آ گیا، اس کو نہیں بولنا چاہیے، چھوٹا منہ بڑی بات ہے. دوسری صورت درسگاہ ہے، استاد نے کوئی سوال ڈالا یہ جاننے کے لیے کہ طالب علم کتنے پانی میں ہیں. ایک چھوٹے طالب علم کی سمجھ میں جواب آ گیا، اس کو بولنا چاہیے. اس سے اس کی قدر افزائی ہوگی، اس کا مرتبہ بڑھے گا. تو اگر ابن عمر بولتے تو حضور ان کے جواب سے خوش ہوتے، دعا دیتے، ابن عمر کا مرتبہ بڑھتا حضور کے ذہن میں.
اور بیٹے کا مرتبہ باپ کا مرتبہ ہے. بہرحال مجلس میں چھوٹے کو بولنا چاہے نہیں بولنا چاہیے، حالات کے تابع. کبھی بولنا ٹھیک نہیں ہوتا ہے، چھوٹا ہوں بڑی بات ہوتی ہے. کبھی بولنا چاہیے. اس کبھی اور کبھی کو کیسے پہچانیں گے؟ اس کے لیے کوئی ضابطہ نہیں. اللہ نے بدھی دی ہے، عقل دی ہے، اس کے ذریعے سے اس کو پہچانا جائے گا. اس کے لیے کوئی ضابطہ نہیں. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الشجر شجرة، خبر مقدم ہے، اس میں مؤخر ہے، لا يسقط ورقها، یہاں سے دوسرے صحابہ کو دھوکہ ہوا. وَإِنَّهَا مِثْلُ الْمُسْلِمِ، مسلمان کے مانند ہے، یا إِنَّهَا مَثَلُ الْمُسْلِمِ، وہ مسلمان کی مثال ہے. دونوں صورتوں میں مطلب ایک ہی ہے. مثل المسلم یا مثل المسلم، دونوں کا مطلب ایک ہی ہے. وَإِنَّهَا لَمَثَلُ الْمُسْلِمِ فَحَدِّثُونِ مَا هِيَ، یہاں استدلال ہے، باب ہے. حضور نے فرمایا حدثونی. اب صحابہ بولیں گے تو یہی حدثنا بنیں گے، تو وہ حدثنا کی وجہ سے یہ حدیث لائیں گے. فحدثونی ما ہی، مجھ سے بیان کرو وہ درخت کون سا ہے. قال فوقع الناس فی شجر البوادی، لوگ جنگل کے درختوں میں کھو گئے، سوچ رہے ہیں کہ کون سا درخت ہے. قال عبداللہ ووقع فی نفسی انها النخلة فاستحییت ثم قال حدثنا ما ہی. دیکھو حضور بھی ان سے کہہ رہا ہے حدثونی، اور وہ بھی حضور سے کہہ رہا ہے حدثنا ما ہی یا رسول اللہ. قال ہی النخلة باب ترحیل امام المسألة على اصحابه لیختبر ما عنده من العلم. امام بخاری علیہ الرحمہ کا ایک خاص انداز ہے ابواب قائم کرنے میں، اس کو سمجھ لینا چاہیے. پوری کتاب میں اس کی ضرور پڑے گی. ایک باب قائم کیا اور ایک حدیث آئی، اس حدیث کا جو آخری مضمون ہے ہوگا اسی پر اللہ باب قائم کرے. یہ حضرت کا ایک خاص طریقہ ہے کہ کوئی باب ہے، اس پر حدیث آئی ہے، تو اس حدیث کے آخر میں جو مضمون آئے گا اس پر اگلا باب، اور پھر اسی حدیث کو دوسری سند سے لے آئے. کیونکہ حضرت ایک حدیث کو مختلف سندوں سے ایک بات میں جمع نہیں کرتے، ہر حدیث پر نیا عنوان لگاتے ہیں تاکہ افادہ مزید ہو جائے. لہذا وہی حدیث پھر لائیں گے نئی سند سے، اور اس کا جو آخری مضمون ہے اس پر اگلا باب ہے. استاد کو چاہیے کہ وقتاً فوقتاً طالب علموں سے سوال کرے. استاد کو یہ چاہیے کہ پڑھاتے ہوئے طالب علموں سے اچانک سوال کرے. اس کے کئی فائدے ہیں. ایک تو فائدہ یہ ہے کہ طالب علم جسم سے تو درسگاہ میں حاضر ہے، لیکن ذہن اس کا حاضر ہے یا نہیں اس کا پتہ چل جائے. اگر فوراً جواب دے گا اس کا مطلب ذہن بھی حاضر ہے درسگاہ میں، اور جواب نہیں دے گا، ہائے ہائے کرے گا یا اوندا سیدھا جواب دے گا، پتہ چلے گا کہ جسم تو درسگاہ میں ہے، دماغ کہیں اور بھٹک رہا ہے. مولانا بلال اصغر صاحب ہیں، دارالعلوم میں استاد ہیں نیچے کے درجے میں، انہوں نے مجھ سے ایک واقعہ بیان کیا. حضرت شیخ الادب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا اعزاز علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ طلباء کو پڑھاتے تھے، خاص طور پر جو صاحبزادگان ہوتے تھے ان کو پڑھاتے تھے.
چھوٹی چھوٹی نحو میزان منشر ایسی کتابیں پڑھاتی. تو مسجد میں ایک کمرہ ہے، اس میں پہلے کتابیں بھری رہتی تھی، اب اس میں طلبہ رہتے ہیں. اس کے سڑک کی طرف 3 بڑی بڑی کھڑکیاں ہیں. وہ شیخ الادب صاحب کا کمرہ تھا. تو حضرت دیوار سے ٹیک لگا کر ادھر منہ کر کے بچوں کو پڑھا رہے تھے. 3-4 بچے پڑھ رہے تھے. تو سڑک کی طرف کوئی شور ہوا. تو مولوی بلال کہتے ہیں میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا. ایک دم حضرت نے پوچھا مثلا فالتو ماضی کے 18 سیغوں میں سے کون سا سیغہ؟ تو اس نے کہا واحد متکلم. ہاں مول صاحب تمہیں تو باہر دیکھنے سے کوئی مطلب نہیں ہے، 18 سیغے کہاں ہیں؟ بھیا دھوکہ کھا گئے. ایک دم پوچھا کہ فالتو ماضی کے 18 سیغوں میں سے کون سا سیغہ ہے؟ اس کا ذہنی متوجہ نہیں ہوا، اس لیے وہ باہر دیکھ رہا تھا. بہرحال یہ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اچانک کوئی بات پوچھی جائے یا تو جواب ہی نہیں دے سکا یا عمدہ سیدھا جواب دے گا یا بات صحیح نہیں سمجھے گا، تو ہم سمجھ جائیں گے کہ جسم تو درسگاہ میں ہے، دماغ درسگاہ میں نہیں. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ درسگاہ میں 5 طالب علم ہیں، 4 جواب نہیں دے سکے، ایک نے جواب دیا تو اس کی قدر بڑھے گی. اور وہ جو 4 جواب نہیں دے سکے ان کا بھی حوصلہ بڑھے گا، آگے بڑھنے کا حوصلہ پیدا ہوگا تھا، ہمیں بھی آگے بڑھنا چاہیے. تو طالب علموں کی ذہنی استعداد کا بھی پتہ چلتا ہے. لیکن اب درسگاہیں کہاں رہی ہیں؟ اب تو وعظ کی مجلسیں ہیں. تو یہ وعظ کی مجلسیں ہیں، اور وعظ کی مجلس میں جو بیٹھتا ہے اس کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ میں فلاں کا شاگرد ہوں. جو مجلس میں تقریر کرنے کے لیے آیا ہے اور 1000 آدمی وعظ کی مجلس میں بیٹھے ہیں تو کوئی نہیں کہتا کہ میں فلاں کا شاگرد ہوں. تمہیں کیا حق ہے یہ کہنے کا میں فلاں کا شاگرد ہوں؟ یہ تو وعظ کی مجلس. 2 طالب علموں نے ان کے والد کے انتقال ہوا، پرچہ لکھا اور خود نہیں ملے، کیسے شاگرد ہے؟ اتنا دوری اور اتنا بعد ہے کہ باپ کا انتقال ہو رہا ہے، وہ پرچہ لکھتا ہے اور خود نہیں ملتا. اس لیے میرے عزیزو علم تو گیا. اب تو وعظ کی مجلسیں ہیں، اس میں ہم نے آ کر وعظ کہہ دیا، تھوڑا بہت تمہارے پلے پڑ گیا، باقی ہم تمہاری تربیت نہیں کر سکتے. یہ جو سوال ڈالنا ہے طرح المسئلہ، یہ سوال ڈالنا طلبہ کی تربیت کے لیے. تربیت ہم درسگاہ میں کر سکتے ہیں، وعظ کی مجلس میں تربیت نہیں کر سکتے. استاد اور شاگرد کس کو کہتے ہیں؟ میرے یہاں 3 طالب علم پڑھتے ہیں، 2 تو دارالمفتہ کے طالب علم، ایک بچہ ہے وہ پڑھتے ہیں. اگر ان فجر کے بعد فوراً پڑھتے ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک غیر حاضر ہوگا اس دن میں سبق نہیں پڑھا ہوں، یہ فلاں نہیں ہے. یہ استاد شاگرد. اور تم تو ہو یا نہ ہو، میں پڑھاؤں گا. تمہارے ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تمہارے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. حضرت شیخ قدس روح، حضرت مولانا زکریا صاحب قدس روح نے آپ بیتی میں ایک قصہ لکھا ہے اور وہ ہمیں زبانی بھی سنایا کئی مرتبہ. حضرت نے فرمایا کہ جب ہم نے دوہرا پڑھنے کا ارادہ کیا، حضرت مولانا خلیل احمد صاحب بذل المجہود والے ان کے پاس بخاری شریف پڑھنے کا ارادہ کیا، تو ہم 3 طالب علم تھے. ہم نے آپس میں یہ طے کیا کہ دیکھو بھی کوئی حدیث بے وضو نہیں پڑھنی اور کوئی حدیث استاد کے سامنے پڑھنے سے یا سننے سے رہنی نہیں چاہیے. اور سال بھر میں کئی گھنٹے سبق ہو رہا ہے، وضو رہے، بڑا مشکل ہے.
تو ان 3-4 نے مل کر یہ طے کیا کہ جس کا وضو ٹوٹے گا اور وہ وضو کرنے اٹھ کر چلا جائے تو وہ فوراً کوئی اعتراض کر ڈالے اور حضرت کو اس کے جواب میں مشغول کر دے یہاں تک کہ وہ وضو کر کے آ جائے. یہ طے کیا انہوں نے. پہلی مرتبہ جب ایک کا وضو ٹوٹا تو حضرت شیخ نے کہا میں نے فوراً کہا حضرت فتح القدیر میں علامہ ابن حمام نے یہ لکھا ہے. یعنی حضرت جو تقریر کر رہے تھے اس کے خلاف اعتراض کیا کہ آپ تو یہ کہہ رہے اور فتح القدیر میں ابن حمام نے یہ لکھا ہے. تو حضرت نے اس کا جواب دیا. جواب دے رہے تھے اور وہ وضو کر کے آ گئے. تو حضرت شیخ نے پڑھنا شروع کر دیا. وہ سمجھ گئے استاد کہ اس نے خام کا سوال کھڑا کیا کیونکہ اگر سوال کھڑا کیا تو اس کو جواب چاہیے. یہ تو جواب کے انتظار میں ہے نہیں, پڑھنے لگا. خیر بات آگے چلی. پھر کبھی ایک کا وضو ٹوٹا اور وہ اٹھ کر چل گئی تو حضرت شیخ نے فوراً کہا حضرت فلاں بحر الرائق میں یہ لکھا ہے. تو حضرت مولانا خلیل صاحب نے کہا تمہاری فتح القدیر سے اور تمہاری بحر الرائق سے میں کہاں تک ملتوں گا, یہ قصہ سنو. پھر حضرت قصہ سناتے رہے یہاں تک کہ وہ وضو کر کے آئے. یہ ہے وہ شاگرد جس کے نہ ہونے پر سبق موقوف رہے گا. وہ آئے گا تبھی سبق پڑھا جائے گا. اس کو استاد شاگرد کہتے ہیں. اب کہاں استاد شاگرد رہے. اب تو تم دیوبند میں ہو, گھر چلے جاؤ, کچھ بھی ہو جائے سبق تو برابر جاری ہے. لہٰذا سبق ہی نہیں رہے. بس ہم سوال ڈال کے تمہاری تربیت کیا کر سکتے ہیں, ہم مجبور ہیں. باب طرح امام المسئلۃ. الامام کے معنی امیر المومنین اور مراد ہے استاد. طرح امام المسئلۃ علی اصحابہ لیختبر ما عندہم. طالب علم کتنے پانی میں ہیں اس کو جانچنے کے لیے سوال کر رہا ہے. کرنا چاہیے, تربیت کا ایک انداز ہے, لیکن اندھا سوال نہیں کرنا چاہیے. اندھے سوال کو کہتے ہیں اغلوطہ, چیستان معمہ. چیستان معمہ, اندھا سوال نہیں کرنا چاہیے. اس کا جواب تو کسی کے پلے پڑے گا ہی تو غباوت پیدا ہوگی, طلباء میں غباوت پیدا ہو. ایسا سوال کرنا چاہیے جس کے جواب کے کچھ قرائن ہوں. جیسے حضور نے پوچھا تھا تو جمار کھایا جا رہا تھا, سورہ ابراہیم کی آیت پڑھی تھی, یہ قرائن تھے. ایسے جس کے قرائن ہو ایسا سوال کرنا چاہیے. بالکل اندھا سوال نہیں کرنا چاہیے, اس سے طلباء میں غباوت پیدا ہوتی ہے. یعنی 4 سوال کیے, 3 کے جواب وہ نہیں دے سکتا, 2 کے دے دیے, خوشی ہو کہ میں نے 2 کے جواب دے دیے. اور اگر وہ 5 کے 5 کا جواب نہیں دے سکے تو سمجھے میں بدھو ہوں. اور جب یہ سمجھ لے میں بدھو ہوں تو غباوت پیدا ہو گئی. لیختبر ما عندهم من العلم. وبه قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم حدثوني ما هي. قال فوقع الناس في شجر البوادر. قال عبد الله فوقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت. ثم قالوا حدثنا يا رسول الله ما هي. قال هي النخلة. اس کے بعد مسئلہ ہے گزر چکا اور آ چکا. پہلے استاد حدیث پڑھتا تھا, طلباء سنتے لکھتے تھے. پھر طلباء جب آگے بیان کرتے تھے وہ محدث بن گئے. آگے بیان کر رہا ہے تو کہتا تھا حدثنا فلان. حضور بیان کرتے تھے, صحابہ سنتے تھے. پھر صحابہ بیان کرتے تھے تو حدثنا رسول اللہ کہتے تھے.
پھر جماعتیں بڑی ہو گئی. سب سے پہلے امام مالک علیہ الرحمہ نے یہ نیا طریقہ شروع کیا کہ ان کی جو کتاب تھی موطا، وہ چھپی ہوئی تو تھی نہیں اس زمانے میں، اس کے نسخے قلمی نسخے تھے، قلمی نسخے پہلے ہوئے تھے. یہی جو قلمی نسخہ ہے موطا مالک کا، وہی حضرت کے سامنے پڑھا جاتا تھا. تو حضرت امام مالک خود نہیں پڑھتے تھے، بلکہ ان کا ایک طالب علم پڑھتا تھا جو کئی مرتبہ وہ اس کو پڑھ چکا ہے امام مالک کے سامنے، اور امام مالک سنتے تھے. جب یہ نیا سلسلہ شروع ہوا تو لوگوں کو اشکال، جب بھی کوئی نئی بات شروع ہوگی تو اشکال ہوگا. تراویح کا جب نظام بنا تو لوگوں نے اشکال کیا تھا. حضرت عثمان نے مسجد نبوی پختہ بنائی تو لوگوں نے اشکال کیا. احاطہ مولسری میں جب طالب علم تھا تو احاطہ مولسری میں کوئی فرش نہیں تھا، مٹی تھی، اور برسات میں چلنا بھی مشکل ہو جاتا تھا، جوتے گارا گارا ہو جاتا تھا. پورے احاطہ مولسری کچا تھا میری طالب علم میں، اور بارش میں چلنا بھی مشکل ہو جاتا. ایک نائب محترم تھے جو اللہ کو پیارے ہو گئے، انہوں نے وہ فرش ڈلوایا، احاطہ مولسری کا فرش ڈلوایا تو بڑا طوفان کھڑا ہو گیا. لوگوں نے پروپیگنڈا کیا، سود کے پیسوں سے فرش ڈلوایا ہے، سود کے پیسوں سے فرش ڈلوایا ہے. غلط بات. اچھا، پھر وہاں جنازہ پڑھا جاتا تھا، تو اس لیے اہمیت ہے کہ سود کا فرش ہے اور اس پہ جنازہ پڑھا جا رہا ہے. بڑا پروپیگنڈا کرو. آہستہ آہستہ حقیقت سامنے آتی گئی. علم کے پیسے سے بنا ہے، سود کے پیسے سے نہیں بنا. مگر جب بھی کوئی نئی بات ہوتی ہے تو اس طرح کے سوالات کھڑے ہوتے ہیں. تو جب امام مالک علیہ الرحمہ نے یہ نیا طریقہ اختیار کیا تو سوالات کھڑے ہوئے، یہ کون سا طریقہ نیا نکالا ہے؟ مگر وہ طریقہ صحیح تھا. تو محدثین نے جواب دی، اور وہ ضمام بن ثعلبہ جو آئے تھے اور انہوں نے جو باتیں دعات اسلام میں قبیلے میں جا کر کہی تھی وہ ساری حضور کو سنائی تھی اور حضور نے تصدیق کی تھی. یہی عرض علی المحدث ہے. محدث کو حدیث پیش کی جائے، محدث کو حدیث سنائی جائے تو یہ معتبر ہے. یہ مسئلہ آ چکا تھا، اسی کو لائے تھے. پہلے آیا تھا، حدیث آئی تھی تو حدیث کی ضمن میں نے بیان کیا. اب حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ مستقل کتاب العلم میں باب قائم کر کے وہی حدیث لا رہے ہیں. باب القراءۃ والعرض علی المحدث، یعنی جائز. طالب علم نے استاد کو محدث کو پڑھ کر سنایا. قراءہ اور عرض ایک چیز ہے، پیش کی، حدیث پیش کی استاد کے سامنے. اب اس کے جواز کے دلائل لا رہے ہیں. الحسن والثوری ومالک، تین بڑے بڑے مولوی ہیں، حسن بصری، سفیان ثوری، امام مالک. تینوں کیا کہتے ہیں؟ تینوں اس کو جائز سمجھتے ہیں. رعا کے معنی آنکھ سے دیکھنا نہیں ہے، عقل سے دیکھنا ہے. یہ تینوں بڑے بڑے حضرات اس کو جائز سمجھتے ہیں. وَرَأَى الْحَسَنُ وَالثَّوْرِيُّ وَمَالِكٌ الْقِرَاءَةَ جَائِزَةٌ. امام بخاری کے استاد حمیدی، انہوں نے ضمام بن ثعلبہ کی حدیث سے استدلال کیا ہے کہ یہ قراءت علی المحدث جائز ہے. واحتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث ضمام بن ثعلبة أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم الله أمرك أن نصلي الصلاة؟ قال نعم. قال يعني وہ محدث نے قال فهذه قراءة النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا.
ضمام قومه بذلك، انہوں نے حضور کو سنایا، حضور نے تصدیق کی، پھر انہوں نے جا کر قوم سے کہا تو قوم نے مان لیا۔ اخبر ضمام قومه فاجازوه، قوم نے اس کو معتبر قرار دیا۔ ایک لفظ ہے شک، یہ انگریزی سے عربی بنایا ہے۔ انگریزی لفظ ہے چیک، اس کا عربی بنایا ہے شک، وہ یہ لفظ نہیں۔ پرانے زمانے میں شک کے معنی سے دستاویز، رجسٹریشن۔ ایک آدمی نے مکان بیچا دوسرے کو، تو تحصیل میں اس کا رجسٹریشن ہوگا، دستاویز ہوگا۔ یہ دستاویز کون لکھے گا؟ وہیں تحصیل میں آدمی بیٹھے ہوئے ہیں جو پیسے لے کر دستاویز لکھتے ہیں۔ چنانچہ ہم کسی کی پیڑھی پر گئے اور اس سے کہا بھائی ہمارا بیع نامہ کرنا ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے، ساری تفصیلات، مکان نمبر، وہ آ کر مکان دیکھے گا، دائیں بائیں کیا ہے، پھر وہ دستاویز لکھے گا۔ پھر دستاویز لکھ کر کے بائیں مشتری اور 2 گواہ سب کو وہ سنائے گا۔ ٹھیک ہے؟ ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ اب رجسٹرار کے پاس سب جائیں گے اور وہ اس پر دستخط کر دے گا، دستاویز ہو گیا۔ 20 سال کے بعد کوئی جھگڑا پڑا تو یہ جو 2 گواہ ہیں وہ کہہ سکتے ہیں اشہدنی علی کذا، ہم 2 کو اس بات کا گواہ بنایا۔ حالانکہ یہ تو منشی نے وہ دستاویز پڑھ کر انہیں سنایا ہے، پھر بھی وہ اشہد نہیں کہہ سکتے۔ بس ایسے استاد نے نہیں پڑھا، طالب علم نے پڑھ کر سنایا، بس تو نے سنا تو یہ سنا تو وہ کہہ سکتا حدثنی فلان نہیں کہہ سکتا۔ یہ امام مالک نے استدلال کیا۔ وَاحْتَجَّ مَالِكٌ بِالشَّكِّ، دستاویز کے ذریعے سے امام مالک نے استدلال کیا۔ یُقْرَأُ عَلَى الْقَوْمِ، وہ دستاویز منشی نے لکھا اور لکھ کر بائیں مشتری گواہوں کو سب کو سنایا۔ یُقْرَأُ جو پڑھا گیا، فَيَقُولُونَ 20 سال کے بعد جب جھگڑا ہوا تو یہ گواہ کہہ سکتے ہیں اشہدنا فلان، اشہدنا فلان کہہ سکتے ہیں، بائیں نے یا مشتری نے ہمیں گواہ بنایا، حالانکہ وہ تو بولے نہیں، ختم ہو گئے۔ پرانے زمانے میں ایک تو ہمارے یہاں لفظ ہے قاری صاحب، یہ تو ہماری اپنی اردو کی اصطلاح ہے۔ عربی میں تو ہر بندہ جو قرآن پڑھتا ہے وہ قاری صاحب ہے۔ اور یہ جو شعبۂ تجوید میں جو حضرات پڑھاتے ہیں ان کے لیے عربی میں لفظ ہے مقری۔ تو ایک نے حدر اور تدویر سے پورا قرآن استاد کو سنایا، پھر یہ طالب علم جب درسگاہ میں پڑھانے بیٹھے گا تو وہ کہے گا اقرأنی فلان، مجھے فلاں نے پڑھایا ہے، حالانکہ وہ تو سنایا ہے مگر اقرأنی کہہ سکتا ہے۔ وَيُقْرَأُ عَلَى الْمُقْرِي، طالب علم نے مقری کو پڑھ کے سنایا۔ فَيَقُولُ الْقَارِي، پڑھنے والا یہ طالب علم کیا کہے گا آگے اپنی درسگاہ میں جب طالب علموں کو پڑھائے گا تو کیا کہے گا اقرأنی فلان۔ وبه قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا محمد بن الحسن الواسطي عن عوف عن الحسن، اوپر آیا تھا حسن بصری، فوری، امام مالک،
عرض علی المحدث کو جائز کہتے ہیں۔ یہ امام حسن بصری کا قول آپ کو کس سند سے پہنچا ہے؟ وہ سند پیش کی۔ عن الحسن قال لا باس بالقراءۃ علی العالم، یہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو مسند کیا کہ مجھے حضرت حسن کا یہ قول اس سند سے پہنچا ہے۔ عالم کو پڑھ کر سنائیں، ان کو حرج، یعنی محدث کو طالب علم حدیث پڑھ کر سنا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ دوسرا وبه قال حدثنا عبید اللہ بن موسیٰ عن سفیان، حضرت سفیان ثوری کا بھی قول آیا تھا، جائز ہے اس کو، وہ قول امام بخاری کو کس سند سے پہنچا وہ سند پیش کی۔ قال اذا قرأ على المحدث فلا باس ان يقول حدثني، یہ کہا حضرت ثوری نے کہ اگر استاد کو حدیث پڑھ کر سنائی ہے، پھر جب وہ استاد اپنی درسگاہ میں بیٹھ کر طلباء کے سامنے حدیث بیان کرے تو حدثنی فلان کہہ سکتا ہے، حالانکہ استاد نے حدیث نہیں بیان کی، اس نے سنائی ہے، پھر بھی حدثنی کہہ سکتا ہے۔ تیسرا قول آیا تھا امام مالک کا، اس کی سند قال وسمعت ابا عاصم يقول عن مالك وسفيان القراءة على العالم وقراءته سواء، طالب علم کا استاد کے سامنے پڑھنا اور استاد کا طلباء کے سامنے پڑھنا یہ دونوں یکساں ہیں۔ یہ قول ہے ثوری اور مالک کا، اصل تو امام مالک کی سند پیش کرنی ہے، تینوں بزرگوں کی سندیں پیش کی گئی، ان سندوں سے ان کے یہ اقوال مجھے پہنچے ہیں۔ اس کے بعد وہی حدیث ہے حضرت امام بن ثعلبہ کی حدیث ہے، یہ پہلے آئی ہے۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن سعيد هو المقبوري، یہ بڑے محدث ہیں۔ یہ مقبوری اس لیے نہیں کہلاتے تھے کہ یہ گور کن تھے، قبریں کھودنے کا مشغلہ تھا، اس لیے مقبوری نہیں کہلاتے، بلکہ قبرستان کے ایک کونے میں ان کا گھر تھا، اس لیے وہ مقبوری کہلاتے تھے۔ جیسے ایک بڑے محدث ہیں خالد حذا، تو وہ موچی نہیں تھے، جوتے نہیں گانٹتے تھے، ایک موچی کی دکان پر جا کر بیٹھتے، اس موچی سے ان کی دوستی تھی، تو حضرت کا بھی نام ہو گیا خالد حذا۔ تو اسی طریقے پر یہ قبرستان کے کونے میں رہتے تھے، اس لیے مقبوری کہلاتے تھے، بڑے محدث ہیں، ان کے والد بھی محدث ہیں، اور دونوں حضرت ابو ہریرہ کے شاگرد ہیں، سعید بھی اور ان کے ابا بھی، دونوں حضرت ابو ہریرہ کے شاگرد ہیں۔ عن سعید هو المقبوری عن شریک بن عبد اللہ بن ابی نمر انه سمع انس بن مالک یقول بینما نحن جلوس مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد، یہ مسجد وہی جیرانہ ہے، حضور کے خیمے کے پاس میں نماز پڑھنے کے لیے جو جگہ تیار کی تھی وہ مسجد نقلی نہیں ہے، اسی روایت میں آئے گا کہ وہ آئے حضرت غلام اور مسجد میں آ کر منہ بٹھایا، کیسے اس کے پیر سے رسی باندھ دی۔ آگے امام بخاری باب قائم کریں گے ربط البعیر فی مسجد، مسجد میں اونٹ باندھ سکتے ہیں۔ ارے یہ مسجد شرعی نہیں ہے، یہ تو ایک میدان ہے، اس میں اونٹ بٹھا کر کے باندھنے میں کیا حرج ہے، مگر حضرت نے باب رکھ دیا ربط البعیر فی مسجد، مسجد میں اونٹ باندھ سکتے ہیں۔ بینما نحن جلوس مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد دخل رجل علی جمل فاناخه فی المسجد، مسجد کے اندر ہی اونٹ بٹھایا، ثم اقلہ، اونٹ جب بٹھاتے ہیں تو اگلے دو پیر موڑے، کسی ایک پیر کو
گھٹنے کے اوپر سے رسی سے باندھ دیں، یہ اٹھے گا نہیں، بیٹھا ہی رہے. عقلہ کا یہ مطلب، اس کو باندھ دیا اونٹ کو. پیر باندھنے کے لیے عقل آتا ہے. ثم عقلہ، یہاں سے ربط البعیر فی المسجد کا باب آئے گا. ثم عقلہ ثم قال لهم، کیونکہ باہر کا آدمی آیا ہے، حضور کو پہچانتا ہی نہیں ہے، تو اس نے بڑی مجلس ہو رہی ہے، تو مجلس میں کسی سے پوچھا تم میں محمد کون ہے؟ یہ پوچھنا اس لیے پڑا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجلس میں اس طرح بیٹھتے تھے کہ کوئی امتیاز نہیں ہوتا، تو پوچھنا پڑا. اور اگر امتیاز ہے، ایک ساتھ مجلس میں سب نیچے بیٹھے ہیں، ایک ساتھ کرسی پر بیٹھے ہیں، سب نیچے بیٹھے ہیں، ایک ساتھ چوکی پر بیٹھے ہیں، یہ تو خود ہی متعین ہو گیا کہ اس کا بھی ہے. ضرورت ایسا کر سکتے ہیں، مگر حضور کی مجلس میں حضور تشریف فرما ہوتے تھے تو کوئی امتیاز نہیں ہوتا تھا جس سے پہچان سکے آنے والا کہ نیرے مجلس یہ ہیں. اس نے پوچھا ایکم محمد، تو جو مجلس کے آخر میں صحابی تھے انہوں نے اشارہ کر کے کہا وہ گورے چٹے جو ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں وہ محمد. الابیض المتقی، گورے جو ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں وہ محمد. تو مجلس چیرتا ہوا بالکل حضور کے سامنے آ کر بیٹھا. ثم قال لهم أيكم محمد والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم. ظهران کا لفظ تحسین کلام کے لیے زائد آتا ہے. حضور صحابہ کے درمیان، ظہران کا ترجمہ چھوڑ دیا، حضور صحابہ کے درمیان تشریف فرما ہے. جیسے عربی میں ذاتو لفظ زائد آتا ہے تحسین کلام کے لیے، اسی طرح سے یہ ظہران لفظ بھی زائد آتا ہے. متکئ بین ظہرانیہم فقلنا ھذا الرجل الابیض المتکئ فقال له الرجل یا ابن عبد المطلب. وہ آیا حضور کے بالکل سامنے آ کر بیٹھ گیا اور حضور سے خطاب کیا کنیت سے. حضور کی کنیت ہے ابو القاسم، وہ اسے نہیں معلوم. اس کو کنیت معلوم ہے ابن عبد المطلب. یہ تو عربوں میں اس کنیت کی تو شہرت تھی. وہ جو مشہور کنیت ہے ابن عبد المطلب، اس سے گفتگو کی، ورنہ حضور کی نئی تازہ کنیت ہے ابو القاسم، مگر اس کو وہ نہیں جانتا. اور رسول اللہ اس لیے نہیں کہا کہ ابھی وہ شاید ایمان بھی نہیں لائے. یا ابن عبد المطلب فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد اجبتک. جب اس نے کہا یا ابن عبد المطلب تو حضور نے فرمایا میں سنتا ہوں، کہو کیا کہنا. یہ جو ہم اردو میں کہتے ہیں میں سنتا ہوں، کہو کیا کہنا، اس کے لیے عربی محاورہ ہے قد اجبتک. میں نے تو یہ جواب دیا، لفظی ترجمہ تو یہ. فقال له الرجل انی سائلک فمشدد علیک فی المسألۃ. مسألۃ مصدر میمی ہے، سؤال اور مسألۃ مترادف. میں کچھ باتیں آپ سے پوچھوں گا اور سختی کے ساتھ پوچھوں گا، لہذا آپ برا نہ مانیں. وہ سمجھداری کی بات ہے. حضور نے فرمایا پوچھو، تمہیں جس انداز میں پوچھنا ہو پوچھو. فقال له الرجل انی سائلک فمشدد علیک فی المسألۃ فلا تجد علی. وجدہ کا صلہ جب علی آتا ہے تو اس کے معنی ناراض ہونے کے ہوتے ہیں، غصہ ہونے. اب مجھ کو ناراض نہ ہو. فلا تجد علی فی نفسک فقال سل عما بدا لك فقال اسألك بربك ورب من قبلك
اللہ بات یہاں سے شروع نہیں کی تھی اس نے. سب سے پہلے اس نے پوچھا آسمان کا رب کون ہے؟ تو حضور نے فرمایا اللہ. زمین کا رب کون ہے؟ حضور نے فرمایا اللہ. چاروں طرف بڑے بڑے پہاڑ ہیں، ان پہاڑوں کا رب کون ہے؟ حضور نے فرمایا اللہ. یہ اقرار کروا کر اب اس نے قسمیں دینی شروع کی کہ آسمانوں کے رب کی، زمین کے رب کی، پہاڑوں کے رب کی قسم دے کر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کو اللہ نے بھیجا ہے، آپ اللہ کے رسول ہیں؟ قال اسألك بربك ورب من قبلك الله ارسلك الى الناس كلهم فقال اللهم نعم. نعم میں اللہم بڑھا دیا جائے تو اشہدو کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے، میں گواہی دیتا ہوں. اللہم بڑھا دو تو اس میں اشہدو کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے. گویا حضور نے قسم کھا کر جواب دیا کہ ہاں میں اللہ کا رسول ہوں. فقال اللہم نعم. فقال انشدک باللہ اللہ امرک ان تصلی الصلوات الخمس فی اليوم واللیلۃ. قال اللہم نعم. فقال انشدک باللہ اللہ امرک ان تصوم هذا الشهر من السنة. قال اللہم نعم. قال انشدک باللہ اللہ امرک ان تأخذ هذه الصدقة من اغنیائنا فتقسمها على فقرائنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. فقال الرجل آمنت بما جئت به. اب معلوم ہوا ایمان لایا یہ. آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بکر. اخو کے معنی اس قبیلے کا میں ہوں. یہی قبیلہ ہے جس میں حضور نے دودھ پیا ہے. اخو بنی سعد بن بکر. حدیث پوری ہوئی. اس حدیث کی 2 سندیں اور ذکر کر رہے ہیں. رواہ موسیٰ وعلی بن عبد الحمید عن سلیمان عن ثابت عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بہذا. اس حدیث کو امام بخاری علیہ الرحمہ موسیٰ اور علی سے بھی روایت کرتے ہیں، حوالہ دیے. پھر اگلی جو حدیث ہو موسیٰ کی، تو اب اشکال ہوا کہ اگر موسیٰ کی حدیث لانی ہے تو حوالہ دینے کی کیا ضرورت؟ یہ اشکال ہے. ایک جواب اس کا یہ ہے کہ بخاری کے تمام نسخوں میں اگلی حدیث نہیں، بس حوالہ چاہیے کہ اس حدیث کو موسیٰ اور علی بھی روایت کرتے ہیں. یہ اگلی حدیث صرف فیربری کے نسخے میں، اور ہم جو نسخہ پڑھ رہے ہیں وہ فیربری کا نسخہ. فیربری نے سب سے آخر میں امام بخاری علیہ الرحمہ سے بخاری شریف پڑھی ہے، ذرا حالے کہ ان کی عمر 16 سال کی. وہ آخری نسخہ جو ہے وہی ہمارے سامنے ہے. اور محدثین کتابوں میں کمی بیشی کرتے رہتے، تو پہلے یہ حدیث نہیں ہوگی، حوالہ دیا، پھر بعد میں حدیث بڑھا دی اور وہ حوالہ کاٹنا بھول گئے. ایسا ہوتا ہے، وہ حوالہ کاٹنا بھول گئے اور بعد میں یہ حدیث بڑھا دی. حافظ ابن حجر علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اگلی حدیث میں موسیٰ کے جو استاد ہیں سلیمان بن المغیرہ، یہ اس درجے کا راوی نہیں ہے کہ اس کی حدیث بخاری میں لائی جا سکے. یہ حافظ ابن حجر نے لکھا ہے، مگر علامہ عینی نے پکڑ کی اور یہ کہا کہ سلیمان ابن مغیرہ کی حدیث آگے آ رہی ہے فلاں باب میں. تو یہ کہنا کہ ان کی حدیث بخاری میں لانے کے قابل نہیں ہے، یہ جواب غلط ہے. صحیح جواب وہی ہے کہ پہلے وہ حدیث نہیں لکھی تھی، حوالہ دیا تھا، بعد میں رائے ہوئی وہ لکھ دی اور حوالہ کاٹنا بھول گئے. حدیث وہی ہے.
وبه قال حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا سلیمان بن المغیرة قال حدثنا ثابت عن انس قال نهینا، قرآن کریم میں صحابہ کو فضول سوالات کرنے سے روکا گیا. یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. ایسی باتیں مت پوچھو کہ اس کا جواب قرآن میں نازل ہو تو وہ جواب تمہیں ناگوار گزرے. ایسی باتیں مت پوچھو، کیونکہ تم پوچھو گے تو جواب آئے گا. اب مجھے ایک بات پوچھنی ہے، وہ مناسب ہے یا نامناسب ہے کیسے پتہ چلے گا؟ تو کوئی فیصلہ کر ہی نہیں سکتا کہ مجھے جو سوال کرنا ہے وہ مناسب سوال ہے نامناسب سوال ہے، اس کا فیصلہ کوئی کیسے کر سکتا ہے؟ تو صحابہ نے چپ سادھ لی. چپ بولتی، جیسے بنگلہ دیش کے طالب علم آتے ہیں مجلس میں، چپ سادھ لیں گے، کوئی لفظ بولیں گے نہیں. ایسے صحابہ نے بھی چپ سادھ لی. یہ بنگلہ دیش کے طلبا کہتے ہیں صحابہ پر عمل کرو عمل. مگر جب مجلس میں کوئی بولے گا نہیں تو میرے مجلس کیا بولے گا؟ تو مجلس میں سناٹا چھایا رہے گا. اگر کوئی مجلس میں سے کوئی بولے گا تو میرے مجلس اس کا جواب دے گا تو سب کو فائدہ پہنچے گا. دیکھو سوال ہی نہیں کرتا، بول ہی نہیں رہا تو میرے مجلس بھی چپ. ہمارے یہاں عصر کے بعد طلب آتے ہیں، عصر سے مغرب تک میں بھی چپ، وہ بھی چپ. بات کہتا ہوں کہ کچھ بولو، نہیں بولو. تب اہل مجلس کچھ بولیں تو میرے مجلس کچھ جواب دے. اور جب اہل مجلس ہی نہیں بولیں گے تو میرے مجلس کیا بولے؟ اب صحابہ چپ ساتھ لیے تو حضور بھی چپ. مگر یہ تو گنگا سبق ہوا. یہ حضور کی محفل میں جو صاحب تو سبق ہے، اور کوئی بول تو رہا نہیں، یہ تو گنگا سبق ہوا. تو صحابہ یہ تمنا کرتے تھے کہ دیہات سے کوئی بدبو آئے اور ہو سمجھدار اور وہ آ کر سوال کرے. تو سمجھدار ہے کام کی بات مشے، اور بدو ہے تو آداب کی رعایت نہیں کرے گا، وہ تو دیہاتی ہے. حضرت حامد قدس ایک گاؤں میں اپنے ایک مرید کے یہاں مہمان گئے تو فجر میں ناشتے میں اس نے روٹیوں کی ایک تھپٹی اور اتنا بڑا کٹورا بھر کر چائے لا کر رکھی. لے جی حضرت جی پی. حضرت نے ایک روٹی کھائی، تھوڑی سی چائے پی، رک گئے. اجی حضرت اور پی. حضرت نے فرمایا کہ چھک گئے. کہنے لگا جی پی، یہ سورا منہ ہی تو ہے، چائے ہے پی کر منہ دینا ہے. جی پی، یہ سارا منہ ہی تو ہے. اب دیکھو یہ گفتگو کوئی عالم تھوڑی حضرت سے کر سکتا، دیہاتی بے تکلف کر رہا ہے. خیر حضرت اٹھ گئے، انہوں نے دسترخوان اٹھا دیا، پھر آ کر بیٹھا اور بڑے ادب سے بیٹھا. اجی حضرت جی، تو برا نہ مانے تو میں ایک بات کہوں. یہ حضرت تھانوی نے خود لکھا ہے یہ واقعہ. اس نے کہا اجی حضرت جی، تو برا نہ مانے تو ایک بات کہوں. حضرت نے کہا کہ بھائی. کہنے لگے تو بزرگ تو بڑا بجے، تو بزرگ تو بہت بڑا کہلاتا ہے، تو بزرگ تو بڑا بجے، مگر کھانے میں تو ہے تو گند. تو اب یہ دیہاتی لوگ ہوتے ہیں وہ کچھ زیادہ آداب کے لحاظ نہیں کرتے، بے تکلف بولتے ہیں. مگر سمجھدار ہے تو کام کی بات پوچھے. تو صحابہ یہ خواہش کرتے تھے کہ کوئی بدبو آئے، سمجھدار ہے وہ بات پوچھے.
وَكَانَ يُعْجِبُنَا، اور ہمیں یہ پسند تھا. قال نهينا في القرآن أن نسأل النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأل، یا الرجل کو صفت ہے، فيسأله ونحن نسمع. فجاء رجل من أهل البادية فقال أتانا رسولك، یہی حضرت دمام آیا. فقال أتانا رسولك فأخبرنا أنك تزعم أن الله عز وجل أرسلك. قال صدق. فقال فمن خلق السماء؟ قال الله عز وجل. قال فمن خلق الأرض والجبال؟ قال الله عز وجل. قال فمن جعل فيها المنافع؟ پہاڑوں میں اور زمین میں مفید نفع بخش چیزیں کس نے پیدا کی؟ فمن جعل فيها المنافع؟ قال الله عز وجل. قال فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب الجبال وجعل فيها المنافع الله أرسلك؟ قال نعم. قال زعم رسولك أن علينا 5 صلوات وزكاة في أموالنا؟ قال صدق. قال بالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا صوم شهر في سنتنا؟ قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا؟ قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال فوالذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن شيئا ولا أنقص. اس کا مطلب میں نے پہلے بتلایا تھا کہ آپ کی باتیں بے کم و کاست قوم کو جا کر بتاؤں، یہ مطلب اس کا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن صدق ليدخلن الجنة. باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان. یہ جو پہلے باب آیا تھا 4-5 لفظ حدثنا اخبرنا انبأنا سمعت عن، اسی باب کے سلسلے کا ایک باب ہے. مناولہ اور مکاتبہ، یہ مسئلہ بھی آؤٹ آف ڈیٹ ہو گیا، اب نہیں رہا مسئلہ. لیکن پرانے زمانے میں جس زمانے میں یہ کتاب لکھی جا رہی اس وقت تک یہ مسئلے زندہ تھے، اس لیے حضرت نے لکھے. مناولہ اور مکاتبہ اصول حدیث کی کتابوں میں اب بھی زیر بحث آتے ہیں. ناولہ مناولتن کے معنی دینا. محدث نے اپنی کتاب، حدیث کی کتاب طالب علم کو دے دی اور اس کے ساتھ میں اجازت بھی دی کہ یہ اس کتاب میں سے تو حدیث سے روایت کر سکتا. یہ اجازت نہیں دی، کتاب نسخہ دے دی. اسی طریقے سے ایک محدث نے خط میں کسی دوسری جگہ کے محدث کو حدیث لکھ کر دے دی، یہ مکاتبہ ہو. تو یہ جو کتاب دی ہے اس سے بھی روایت جائز تھی، اور یہ جو ختم حدیث لکھی ہے اس سے بھی روایت جائز تھی. اگر یہ مناولہ مقرونہ بالاجازہ ہے اور مکاتبہ مقرونہ بالاجازہ ہے تو کوئی جھگڑا ہی نہیں، روایت کرنا جائز ہے. لیکن صرف مناولہ ہے، روایت کی اجازت نہیں دی. صرف مکاتبہ ہے، روایت کی اجازت نہیں دی، تو بھی روایت کرنا جائز ہے ناجائز ہے، اس میں اختلاف تھا. مگر اب یہ سب مسئلہ ہی ختم ہو گیا. اب تو یہ حدیث کی کتابیں ہیں، یہی پڑھو. اب رہ گیا ہے ایک واٹس ایپ پر حدیث لکھ کر بھیجی ساری دنیا میں. واٹس ایپ سمجھ تو نہیں سمجھتے؟ یہ جو واٹس ایپ پر حدیث آتی ہے ان کا کوئی اعتبار نہیں. اگر اس نے حوالہ دیا ہے تو بھی کوئی اعتبار نہیں. یہ سب جھوٹ کا پلندہ ہے واٹس ایپ. یہ مکاتبہ کے معنی میں ہو سکتا ہے
کہ حدیث لکھ کر واٹس ایپ پر میسج بھیج دیا. یہ جو موبائل پر میسج آتے ہیں یہ سب بکواس. حوالہ دے تو بھی بکواس. حوالہ دے ڈھونڈو اور تمہیں کتاب میں ملے تو اب موت ہو. اگر میں اس کا حوالہ تو حدیث ہی گڑبڑ ہے, اس کا حوالہ بھی یوں کا لکھا ہے. بس یہ جو آج کل میسیج چلتے ہیں, واٹس ایپ پر چلتے ہیں, یہ مناولہ مکاتبہ کی مثال بن سکتا ہے. یہ تو میں نے ویسے ہی سمجھانے کے لیے کہا, مثال نہیں, یہ تو بکواس ہے. بہرحال یہ پرانے زمانے کے مسئلے تھے. ہاں ایک بات ہے, حضرت شیخ الہند قدس سرہ نے ایک بہت قیمتی بات کہی, وہ یاد رکھنی ہے اور اس کی ضرورت پوری بخاری میں ہو. اب وہ آپ سمجھنے کے لیے کبھی امام بخاری علیہ الرحمہ ایک باب قائم کرتے ہیں, پھر وہ اس میں تنگی محسوس کرتے ہیں, اس کے لیے کوئی دلیل نہیں پاتے, تو بعد میں ایکسٹینشن کرتے ہیں. مکان ہے, کچن نہیں ہے, بیوی روز سر ہوتی ہے گھر میں کچن نہیں ہے, میاں نے کہا چل کچن بنوا دیتا ہوں, تو ایک کمرہ نکلوا کر کے باورچی خانہ بنوا دیا. یہ ایکسٹینشن ہو, مکان میں اضافہ ہو. ایکسٹینشن انگریزی لفظ ہے, یعنی اضافہ. تو امام بخاری ایک بات قائم کرتے ہیں, پھر بعد میں تنگی محسوس کرتے ہیں, اس کو ثابت کرنے کے لیے کوئی دلیل نہیں ہوتی, تو پھر بعد میں اضافہ کرتے ہیں اور اس اضافے کو دلیل سے ثابت کرتے ہیں. پھر جب اضافہ دلیل سے ثابت ہوتا ہے تو اصل جو باب ہے وہ بھی ثابت ہو جاتا ہے. یہ امام بخاری علیہ الرحمہ کا ایک خاص اسلوب ہے, اور یہ حضرت شیخ الہند قدس سرہ نے بھی سمجھا بیان کیا. دیکھو اس کی پہلی مرتبہ مثال آئی ہے, باب ما یذکر فی المناولہ. مناولہ کے لیے کوئی مثال دلیل نہیں. اگر استاد اپنی کتاب دے دے طالب علموں کو تو طالب علم اس کتاب میں سے روایت کر سکتا ہے. جیسے حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحیفہ صادقہ, جس میں انہوں نے حدیثیں لکھ رکھی تھی, وہ انہوں نے پوتے کو دے دیا تھا. حضرت عبداللہ, بیٹا محمد, پوتا شعیب, پر پوتا عمرو بن شعیب عن ابی عن جدی. عبداللہ ابن عمرو کا بیٹا تو محمد, وہ محمد محدث نہیں, پوتا یہ شعیب, یہ محدث ہے. تو دادا نے اپنا صحیفہ اس پوتے کو دے دیا. بس وہ پوتا وہ صحیفے میں سے روایتیں کرتا تھا. تو یہ مناولہ ہے, مگر یہ تو اس کی تو کوئی روایت نہیں ہے, تو مناولہ کا جواز کہاں سے ثابت کریں گے؟ تو بعد میں اضافہ کیا مکاتبہ, کتاب و اہل علم الی البلدان. اہل علم نے حدیثیں لکھ کر بھیجی دوسرے ملکوں میں, اس کے لیے بہت دلیلیں ہیں. حضور نے جتنے خطوط لکھے ہیں دعوت اسلام کے بادشاہوں کو, قبیلوں کے سرداروں کو, یہ سب کتابت و اہل علم الی البلدان ہے. اور جب یہ ثابت ہو گیا تو مناولہ اس کے ضمن میں خود ثابت ہو جائے گا. مناولہ میں بھی یہ میں نے دیا تو لکھ کر دیا, یا پہلے سے لکھی ہوئی کتاب تھی وہ دی, ایک ہی تو بات ہے. تو بعد میں اضافہ اس لیے کیا کہ اس کے دلائل ڈھیر سارے تھے, بس اس کو ثابت کر کے مناولہ کا جواز ثابت کریں گے. یہ امام بخاری علیہ الرحمہ کی ایک خاص طریقہ ہے باب قائم کرنے میں, اسے ذہن میں رکھو.
شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ.